جمعرات جمعہ 2 دن سورہ مریم اس طرح پڑھو، انشاءاللہ 2 دن کے اندر رپورٹ پوزیٹیو آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورہ مریم قرآن مجید کی ایک ایسی بابرکت صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، قدرت اور بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کا زندہ نشان ہے۔ یہ صورت ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اولاد کے لیے ترس رہے، جو بار بار دعائیں مانگتے ہیں مگر ابھی تک ان کے گھر میں اولاد کی ہنسی نہیں گونجی۔ یہ صورت ان کے لیے امید کا چراغ ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جب وہ بڑھاپے کی عمر میں سفید بالوں اور کمزور ہڈیوں کے ساتھ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی بیٹے سے نوازا۔ یہ وہ موقع تھا جب سب راستے بند نظر آ رہے تھے مگر اللہ نے دکھایا کہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ سورہ مریم صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا نہیں بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، ان کے صبر اور اللہ کی قدرت کا مظہر بھی ہے۔ جب اللہ چاہے تو کنواری لڑکی کے بطن سے بھی ایک نبی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ صورت ان تمام دلوں کے لیے ایک پیغام ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں ہیں کہ اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک سورہ مریم ان لوگوں کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے جو اولاد کے خواہش مند ہیں، جن کے دل میں بیٹے کی آرزو ہے اور جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیا ہے اور بتایا کہ دیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اللہ کے ہاں انکار نہیں ہوتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سورہ مریم بے اولادوں کے لیے کتنی خاص ہے، اللہ کے نبیوں اور ولیوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو برسوں بعد اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ صورت صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے وہ تحفہ ہے جو دعا کرنے والوں کے دلوں کو یقین، امید اور خوشی سے بھر دیتا ہے۔ خاص طور پر جمعرات اور جمعہ کے دن سورہ مریم یعنی اس صورت کو جو بندہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی دل کی مراد پوری کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اولاد نرینہ سے نوازتے ہیں، اس کو اولاد سے نوازتا ہے، مطلب جو دل کی خواہش ہوتی ہے بندے کی کہ میرا بیٹا ہو، بیٹی ہو، تو اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ ایک بہت ہی ایمان والا شخص تھا، شادی کو کئی سال ہو گئے تھے لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں ہر وقت پریشان رہتے تھے، ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا، دوائیاں بھی لی، دعائیں بھی کی مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک دن وہ دل سے بہت ٹوٹ گیا، سوچا کہ اب بس اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ اتفاق سے ایک دن وہ ایک نیک بزرگ کے پاس گیا، اس نے اداب سے سلام کیا اور آہستہ سے کہا کہ حضور، میری شادی کو 10 سال ہو گئے لیکن اللہ نے ابھی تک اولاد نہیں دی، دل بہت دکھتا ہے، بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ بزرگ نے بڑے سکون سے کہا، بیٹا مایوس مت ہو، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ جمعرات جمعہ کے دن سورہ مریم پڑھو۔ سورہ مریم وہ سورت ہے جس میں اللہ نے اپنی قدرت کا خاص اظہار کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بانجھ تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تم بھی سورہ مریم جمعرات اور جمعہ کے دن پڑھو، دل سے دعا کرو اور یقین رکھو کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ وہ شخص روتے ہوئے بولا، حضور میں ضرور پڑھوں گا۔ پھر وہ گھر گیا، وضو کیا اور دل سے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ جمعرات جمعہ 2 دن ایک ہی وقت پر یہ سورت پڑھتا، دعا کرتا اور اللہ سے امید رکھتا۔ کچھ ہفتے گزرے اور ایک دن اچانک خوشخبری ملی کہ اس کی بیوی امید سے۔ وہ سجدے میں گر گیا، آنسو نکل آئے اور فوراً وہ بزرگ کے پاس پہنچا، ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا، حضور، اللہ نے میری دعا سن لی، سورہ مریم کی برکت سے میرے گھر میں اولاد آنے والی ہے۔ بزرگ مسکرا کر بولے، بیٹا یہ سورت مریم کی طاقت نہیں بلکہ تیرے یقین اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ جب چاہے، جیسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے۔ جو یقین سے سورہ مریم پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کی دعائیں سنتا ہے۔ اس صورت میں صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت چھپی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ میرے وہ بھائی اور وہ میری بہنیں جو اولاد کے لیے ترس رہی ہیں، جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ اللہ ان کے گھر کو بھی اولاد کی خوشی سے بھر دے، وہ لوگ جو سالوں سے انتظار میں کہ اللہ انہیں بھی بیٹا یا بیٹی دے، تو یقین جانے سورہ مریم آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں بیٹے نہیں ہو رہے، صرف بیٹیاں ہیں، وہ بھی عمل ضرور کریں، اور جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، وہ بھی اس صورت کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ نازل فرمائی تاکہ انسانوں کو سمجھایا جا سکے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ صورت نہ صرف بے اولادوں کے لیے رحمت ہے بلکہ جن کے پاس اولاد ہے مگر دل میں بیٹے کی خواہش ہے، ان کے لیے بھی یہ ایک خاص تحفہ ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا منظر دکھایا ہے کہ جہاں انسان کے وسیلے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے اللہ کے فیصلے شروع ہوتے ہیں۔
آپ صرف ایک کام کریں، دل سے یقین رکھیں، صاف نیت سے سورہ مریم پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اور کہہ دیں کہ اے میرے رب، جیسے تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، ویسے ہی مجھے بھی اپنی رحمت سے نواز دے۔ انشاءاللہ اللہ وہی کرے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یاد رکھیں، یہ سورت صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ ہر حاجت، ہر دعا اور ہر ضرورت کے لیے برکت کا خزانہ ہے۔ اس صورت کو معمول بنا لیں، یقین سے پڑھیں، دل سے دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ سورہ مریم پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹا۔ اب میں آپ کو عمل کا طریقہ بتاتی ہوں، دھیان سے سنیں کہ آپ یہ صورت کس طرح پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمت سے نیک اولاد نصیب ہو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ وقت مقرر کر لیں، جیسے عشاء کی نماز کے بعد یا ظہر کے بعد، جب آپ کا دل پرسکون اور آپ کا موڈ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ یہ عمل زبردستی نہیں کرنا چاہیے، تھکاوٹ کے ساتھ یا بوجھ سمجھ کر نہیں کرنا، بلکہ دل سے محبت اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر وضو کریں، کسی صاف پرسکون جگہ پر بیٹھیں، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، دل سے اپنی حاجت یاد کریں اور اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ، جیسے تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، ویسے ہی مجھے بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس کے بعد پورے دھیان خلوص کے ساتھ ایک بار سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ سورہ مریم مکمل کرنے کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر ایک تسبیح پڑھیں، جس میں آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا خالق ہو، یا باری ہو، یا مصور ہو۔ یہ اللہ پاک کے اسماء مبارک ہیں، ان کو پڑھیں کیونکہ یہ نام اللہ کی قدرت اور پیدا کرنے کی صفت کا اظہار کرتے ہیں اور اولاد کی دعا کے لیے انتہائی مؤثر ہیں۔ اس عمل کو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں، ویسے آپ جمعرات اور جمعہ کے دن جو ہیں، یہ 2 دن ان میں آپ لازمی کریں۔ اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو صرف جمعرات اور جمعہ کے دن اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ یہ عمل روزانہ اسی وقت، مقررہ وقت پر کریں جس میں آپ نے شروع کیا ہے، دل اور نیت کے ساتھ، صبر اور یقین کے ساتھ، اور یاد رکھیں کہ اللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں بھی خوشی، سکون اور نیک اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بہنوں بھائیوں کو جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، خاص طور پر جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جن کے پاس اولاد موجود ہے اللہ اسے نیک اور صالح بنائے تاکہ ہر گھر میں خوشیوں کا سماں ہو اور اللہ کی رحمت سے سب کے دل بڑھ جائیں انشاءاللہ۔ یہ دعا قبول ہوگی اور اللہ اپنی رحمت سے سب کے گھر کو سکون اور خوشی سے بھر دے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب تک یہ برکت پہنچے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی قرآنی وظائف اور روحانی پیغامات ملتے رہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے، آمین۔